سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 32 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعد والله سميع عليم وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ ان سے کہیے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فإن تولوا، اگر تم نے منہ موڑ لیا، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم، نوح اور آل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور عمران کی اولاد کو تمام عالم پر۔ یہ اولاد ہیں بازے کی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ امرأة عمران، اور جب کہا عمران کی بیوی نے، رب انی نذرت لک، اے میرے رب میں نے نظر مان لی ہے تیری، ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن اس کو میں نے آزاد کر دیا ہے اپنی خدمت سے، اور تیری دین کی خدمت کے لیے وقف ہوگا، فتقبل منی، تو آپ مجھ سے یہ قبول کر لیجئے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ فلما وضعتھا، جب ان کے بچہ پیدا ہوا، قالت انہوں نے کہا رب انی وضعتھا انثی، اے میرے رب میری تو بچی پیدا ہوئی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے جو پیدا ہوا ہے، ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے مذکر عورت کی طرح۔ انی سمیتھا مریم، اس کا نام میں نے مریم رکھ دیا ہے، وانی اعیذھا بک، اور میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم کی اثرات سے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، پس قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے رب نے قبول کر لیا، اچھی طرح قبول کر لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کی اچھی طرح پرورش کی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کی پرورش کی، دیکھ بھال کی، کفالت کی زکریا نے۔ کلما دخل علیہا، جب بھی داخل ہوتے اس میں زکریا محراب میں داخل ہوتے، وجد عندہا رزقا، وہ وہاں کچھ کھانے پینے کی چیزیں موجود پاتے۔ قال یا مریم، وہ انہوں نے پوچھا اے مریم، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا ہے تمہارے لیے؟ قالت هو من عند اللہ، انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر کسی حساب کے۔
ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں پہ دعا مانگی زکریا نے اپنے رب سے اور کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اپنی جانب سے اولاد نیک، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران، یہ بات ذہن میں رہے، گزشتہ درس میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 مضامین ہیں کہ بنیادی طور پہ اس سورت کے، کہ جس نے اللہ کے پیغام کو، اللہ کی دعوت کو اور رسول کی دعوت کو قبول کر لیا اور اس کے راستے پر چلا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ مہربان ہے، بخشنے والا ہے، اور جس نے اسے انکار کر دیا اس کے لیے شدید العقاب ہے۔ ویسے تو سامعین کرام یہ تمام قرآن مجید میں تقریباً یہی مضامین ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور اپنی مہربانی سے لطف اندوز ہونے کی ہدایت کر رہے ہیں کہ تم میرے دامن میں آ جاؤ اور اپنے گناہ مجھ سے معاف کروا لو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی انذار ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے، اپنے غصے سے لوگوں کو ڈرا رہا ہے۔ فَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے خاوندان عقل مجھ سے، میرے عذاب سے ڈرو۔ یہ عام مضامین ہیں لیکن یہاں خاص طور پہ یہ مضامین بیان ہو رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ یہ تقریباً ملتے جلتے مضامین ہیں۔ سامعین کرام، بنیادی طور پہ یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن ہدایت ہے، سارے کا سارا قرآن ہدایت ہے، ہدن للمتقین ہے، ساری ہدایات ہیں اس میں، تمام آیت جو ہیں اس میں ہدایت کے لیے ہیں، یہ تو بالکل ڈن بات ہے۔ اس کے بعد مضامین کو سمجھنے کے لیے ہم بعض وقت درجہ بندی کر دیتے ہیں اور شان نزول کے حساب سے کچھ ہم بیان کر دیتے ہیں، تو وہ سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن صراط مستقیم ہمیں بتاتا ہے، قرآن ہمیں خوشخبری دیتا ہے، قرآن ہمیں ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اس کے غصے سے، اس کے عذاب سے۔ تو یہ تو بنیادی طور پہ ہے، یہ سارا قرآن جو ہے اسی پر مشتمل ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، آپ کو میں نے ابھی جو کہا کہ شان نزول کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو وہ آسانی کے لیے، سمجھنے کے لیے، تو یہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ، اس کو احادیث میں زہروان، 2 نور کہے گئے ہیں، یعنی اس میں نور ہے، ہدایت ہے، اور یہ بات نہیں ہے کہ اور سورتوں میں نور نہیں ہے، تمام قرآن یعنی نور ہی نور ہے، نور والے کی طرف سے ہے تو نور ہی ہے، اس کا کلام بھی نور ہے، سب کچھ نور ہی نور ہے۔ تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اس میں زیادہ تر مضامین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے مضامین بیان ہو رہے ہیں۔ سامعین کرام، یعنی جن وجوہات کی، سورہ بقرہ میں یہود کا زیادہ تر تذکرہ تھا، اور اس لیے بیان ہوا ہے وہ تذکرہ کہ اے مسلمانوں، میں نے تمہیں اب ان سے امامت لے کے تمہیں دی ہے، اور ان کو جن وجوہات کی بنا ان سے امامت سلب کر لی گئی، چھین لی گئی، اور وہ مردود ہو گئے، مغضوباً علیہ ہو گئے، وہ کیا وجوہات تھی تو اس کا تفصیل سے سورہ بقرہ میں ذکر آیا ہے۔ سورہ آل عمران میں ولد ضالین، جس کو ہم کہتے ہیں عیسائی، یہ ضالین کے مصداق ہیں، مغضوب علیہ کے مصداق جو ہیں یہودی قوم ہے، اور ضالین سے مراد جو ہے وہ زیادہ تر مراد جو ہے عیسائی قوم ہے، یعنی عیسائی قوم جو ہے وہ گمراہ ہو گئی، انہوں نے پیغمبر کو مان تو لیا، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انکار کر دیا، ان پر الزام لگا دیا ان کی ماں پہ، اور عیسائیوں نے مان لیا لیکن ماننے میں تھوڑا سا انہوں نے تجاوز کر دیا، غلو کر دیا اور گمراہ ہو گئے۔
تو اس کا تذکرہ سامعین کرام بیان ہو رہا ہے۔ تو سامعین کرام یہ تو دونوں صورتوں کے مضامین ہیں۔ سورہ آل عمران میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ خاص طور سے عیسائی جن باتوں کی بنا گمراہ ہو گئے تھے، اس کا اللہ تعالیٰ تفصیل سے تذکرہ بیان کر رہا ہے کہ یہ واقعات کیا تھے۔ حضرت عیسیٰ، خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں اللہ تعالیٰ کھول کے وہ واقعات بیان کر رہا ہے۔ تو اس میں یہودی جنہوں نے الزام لگایا تھا ان کے لیے بھی ایک ہدایت ہے، اور جو گمراہ ہو گئے تھے، غلو میں چلے گئے تھے، تو ان کے لیے بھی اس میں اللہ تعالیٰ ہدایت کھول کے بیان کر رہا ہے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ جو تھے وہ ایک انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے خرق عادت، ان کی پیدائش جو ہے خرق عادت ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خدا ہیں۔ یعنی یہ پیدائش اگر ان کے بغیر باپ کے ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں یا خدا ان کا باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام صفات سے۔ توالد و تناسل کی جو صفات ہیں یہ تو ہم انسانوں کے لیے ہیں، سامعین کرام، مخلوق کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ماورا ہے، لم یلد ولم یولد ہے وہ۔ تو بالکل حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے اور اسی پر یقین کرنا چاہیے، اور گمراہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی سی آیت رہ گئی تھی گزشتہ سبق میں، اور وہ جو سبق ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ اس کے بارے میں نے تھوڑی سی آپ سے بات کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے، ان کی اتباع، ان کی اطاعت مسلمانوں کے لیے لازم ہے۔ ان کی اطاعت اگر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا یا نتیجہ کیا ہوگا، وہ آج بتایا جا رہا ہے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اطاعت کرو اللہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اور ان احکامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عمل کیا ہے اس طریقے کی اتباع کرو۔ یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کر کے جس طرح اللہ کے رسول نے عمل کر کے بتایا ہے تو اس طریقے سے تم اللہ کی اطاعت کرو، اپنی مرضی سے اطاعت نہ کرو۔ رسول کی اطاعت جو ہے سامعین کرام، جو میرے سننے والے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں غیر مذہب کے بھی ہوں، ہر ایک قوم جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے، یہ بات بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان پر آپ اپنی مرضی سے عمل نہیں کر سکتے۔ ان پر اللہ کے جو آخری رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ اللہ کے احکامات کی ہمیں وضاحت کرتے اور ان کے پر عمل کر کے ہمارے لیے ایک نمونہ پیش کرتے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، سورہ مزمل میں آپ پڑھ سکتے کہ یہ جو رسول میں نے بھجوایا ہے یہ تمہارے لیے، تمہارے سامنے گواہ ہے، نمونہ ہے، شاہدا علیکم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صفات میں دیکھ لیں، ایک صفت یہ بھی ہے شاہد۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے لوگ جو ہے سامعین کرام آج بھی دین پر اپنی مرضی سے عمل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، دین پر اپنی مرضی سے عمل کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ سامعین کرام بہت آج کل کے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے کہ وہ اپنی مرضی سے دین پر عمل کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا کرنا جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور خطرناک کا مطلب کیا ہے؟ خطرناک کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناقابل قبول ہے۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس نے اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور طرز زندگی اختیار کیا،
تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ کے دین پر عمل ہم نے اس طرح کرنا ہے جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو رسول کی اطاعت جو ہے وہ فرض ہے سامعین اکرام۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میں نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے کوئی رسول نہیں بھجوایا لیکن اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ تو رسول کی اطاعت جو ہے سامعین اکرام یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور فرض ہے۔ ہم تو رسول کی اطاعت کو اتنا اہمیت نہیں دیتے، قرآن پڑھ کے اپنی مرضی سے اس پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے سامعین اکرام ایسے لوگ بہت سے مل جائیں گے جو رسول کی طریقے کے مطابق دین پر عمل نہیں کر رہے، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ نمازیں بھی اپنی مرضی سے یعنی پڑھتے ہیں، اور تمام کام جو ہے اپنی مرضی سے دین کے اعمال جو انجام دیتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام نہیں دیتے، نہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کی ان کی نظر میں کچھ اہمیت ہے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا سامعین کرام کہ دین جو ہے وہ چند عبادات کا، چند ظاہری عبادات کا نام نہیں ہے۔ دین جو ہے وہ سارے کا سارا جو یعنی جس طریقے سے آپ زندگی گزارتے ہیں، میں متعدد بار اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ دین محدود نہیں ہے ہمارا، بلکہ یہ تمام زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں خاص طور پہ یہ توجہ رکھنی چاہیے۔ آج جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں وہاں لوگ دین کو ایک محدود مفہوم میں لیتے ہیں۔ چند یعنی مثال کے طور پہ اور مردوں میں ایک انسان نے جو ہے سر کو ڈھانپا ہوا ہے، اور جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے ساتھ چل پڑتا ہے، نماز کے جب ہو جاتی ہے تو آدھے گھنٹے تک وہ ذکر اذکار میں مصروف رہتا ہے، روزے رکھتا ہے اور یہ ذکر اذکار میں مصروف رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ شخص بڑا دیندار ہے۔ ایسی بات تو نہیں ہے۔ دین کیا اسی کا نام ہے کہ آپ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈھانک لیں اور نماز روزے کی پابندی شروع کر دیں؟ بس دین کیا یہی ہے؟ دین نماز روزے تک محدود ہے؟ یہ بالکل نہیں ایسا ہے، بلکہ یہ ایسا سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ دین اصل میں طرز زندگی ہے۔ تمام زندگی کے تمام شعبے، تمام کام جو ہے آپ کس طرح سر انجام دیتے ہیں، یہ تمام کا تمام جو ہے یہ دین ہے۔ اور دین یعنی دین میں اس تمام کاموں کے بارے میں ہدایات موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص دین کو محدود مفہوم میں لیتا ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ اور اگر میں تھوڑا سا آسان کر دوں آپ کے لیے یہ بات، تو یہ بات ایسے ہوگی کہ مقصود ہمارا اللہ ہے، ذات باری تعالی ہمارا مقصود ہے، ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے۔ اور اللہ تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں گے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ کا راستہ پر چل کر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ اس کا بتایا ہے۔ اگر ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس راستے پر پوری طرح چلنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک قدم اس راستے کا لے لیا اور 10 قدم اپنی مرضی سے لے رہے ہیں۔ آج کل تو ایسا ہی ہو رہا ہے نا، بہت سے کام زندگی کے ہم اپنی مرضی سے انجام دے رہے ہیں، جبکہ یہ دین نہیں ہے، یہ بے دینی ہے۔ سامعین کرام اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ اگر زندگی کا کوئی کام بھی آپ نے اپنی مرضی سے سر انجام دیا، یہ بات نوٹ کر لیں، تو آپ بے دینی کے مرتکب ہو رہے ہیں، کیونکہ دین تو سارے زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے۔ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جب مکمل ضابطہ حیات ہے تو اس میں یہ تو نہیں ہے کہ اس چیز کے بارے میں ہدایت ہے اور چیز کے بارے میں نہیں ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن تو چاہتا ہی ہے کہ اللہ کی یاد حاوی ہو جائے۔ آپ کو میں بعض وقت نقاط بتاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ وہ نقطے جو حقیقت میں جو ہیں، جو نتائج، وہ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔
اللہ کی یاد بنیادی طور پہ تو مطلوب یہ ہے کہ اللہ کی یاد ہم پر حاوی ہو جائے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو غفلت میں نہیں ڈالتی، ان کی تجارت خرید و فروخت لا تلہیہم، غفلت میں نہیں، تجارت ولا بیع، نہ تجارت نہ خرید، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، و اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کیا کرو۔ اور ذکر الہی کا درجہ آپ کو سامعین کرام پتہ ہوگا کہ بہت بڑا درجہ ہے اللہ کو ذکر الہی کا۔ تو ذکر الہی تو یہ عام جو زبان کا ذکر ہے ہرگز یہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک مشق ہے۔ ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل و دماغ پر حاوی ہو جائے، اس کی یاد جو ہے ہر آن ہمہ وقت اور ہمہ جہت آپ اس کی یاد، کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی یاد سے غافل ہوں۔ وہ دل ہی کیا تیرے ملنے کی جو دعا نہ کرے، میں تجھ کو بھول کے زندہ رہوں خدا نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے اوپر حاوی کر لینا۔ تو جس طریقے سے ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں ایسے نہیں ہوتا، اللہ کی یاد ایسے حاوی نہیں ہوتی، اس کے خاص اپنے طریقہ کار ہے۔ کسی وقت موقع آیا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا، لیکن اس وقت صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذکر الہی آپ پر حاوی ہو جائے، آپ اللہ کے ذکر میں ڈوب جائیں۔ کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ اللہ کی یاد آپ سے آپ غافل ہو جائے۔ جس دم غافل اس دم کافر، جس دم غافل اس دم کافر، تو نہیں، بھولنا نہیں چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، نتیجتاً وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اللہ کی یاد، اور میں نقطہ جو بیان کر رہا ہوں سامعین اکرام وہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد اور اتباع رسول یہ مشق ہے۔ یعنی زیادہ میں اس وقت تفصیل نہیں کر سکتا، نہ اس وقت اتنا موقع ہے، صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اطاعت رسول، دین کے ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے طریقوں کا خیال رکھنا اور ان کی یاد کو اپنے دل سے محو نہ ہونے دینا۔ ظاہر ہے کہ آپ زندگی گزار رہے ہیں تو رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اتباع کریں، رسول کی اتباع کریں۔ اس کے پھر اپنے اپنے طریقہ کار ہیں سامعین کرام، اگر کسی کی دلچسپی ہو تو اس کے بارے میں ذاتی طور پہ پھر مزید اس کو وضاحت دے سکتا ہوں، وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں بعض ایسے مضامین ہیں جو طالبان کے لیے ہیں، جو اس کو طلب کرنے والے ہیں، اور عام چیز تو یہی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب کامیابی اس میں ہے، اور انسان کا دین، اصل دین یہ ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی یہ اطاعت کرے، اور جو رسول کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا یا اس سے اعراض کر لیتا ہے تو ظاہر ہے یہ کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ سامعین کرام تھوڑا سا ٹیکسٹ کی طرف توجہ کریں۔ اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، یعنی مضمون میں کیا ہے تھوڑا سا آپ محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم نے اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی تو تمہارا درجہ کافروں کے برابر ہوگا، بھلے تم زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہو، بھلے تم بڑے بڑے کلمے پڑھ رہے ہو، بڑے لفاظی سے پڑھ رہے ہو، لیکن ان کلموں کا کوئی اثر نہیں ہے، تم کافر ہو، کیونکہ تم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لیا ہے، اور جو کافر ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا۔
سامعین اکرام، یہ بہت بڑی بات ہے، ہم تو اس کو اہمیت نہیں دیتے، بلکہ ہم اس کو نہیں، کسی اللہ تعالیٰ کی کسی بات کو بھی اہمیت نہیں دیتے۔ پناہ بخدا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بات کو ہم اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ باتیں کھول کھول کے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ تم کافر ہو اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی تم اطاعت نہیں کر رہے تو تم کافر ہو، اور میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ اے وہ شخص جس نے رسول کے دامن سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا ہے اور رسول کے دامن کو اس نے نہیں پکڑا بازور سے، اور اللہ کی رسی کو بھی اس نے چھوڑ دیا ہے جو دین اسلام ہے، جو قرآن ہے، تو یہ کافر ہے۔ بھلے وہ زبان سے کلمہ پڑھتا رہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ محبوب نہیں بلکہ مبغوض ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر غصے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند ہی نہیں کرتا، جو مرضی آئے کرتا رہے۔ یہ بات جو ہے یہ نوٹ کر لیں سامعین اکرام، اس بارے میں اور کچھ نہیں کہہ رہا۔ اب آگے جو ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے۔ آپ کو میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ سورت مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہے، اور یعنی جنگ بدر سے متصل، اور پھر احد، اور پھر 8-9 ہجری اس طرح کے اس کے نزول ہیں۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں بنیادی طور پر عیسائیوں کے جو باطل عقائد ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ کر رہا ہے، اور یعنی ان کی پیدائش کیسی ہوئی، اور اس میں اس نظریے کا ابطال ہے جس کی بنا عیسائی جو ہے وہ گمراہ ہو گئے تھے، اور انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت کچھ یوں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک عورت کے بیٹے تھے جس کا نام مریم تھا، اور مریم کی اماں نے نظر مانی تھی، اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ ابن مریم ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، تو جو ایک عورت کا بیٹا ہے، اور وہ تفصیل آ جائے گی، اور جو کھاتا ہے پیتا ہے اور اس کو قضاء حاجت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ کیسا خدا ہے؟ تھوڑا سا تو سوچو بھائیو، عیسائی بھائیو، تھوڑا سا سوچو کہ کیسے اس کو تم خدا کا درجہ دے رہے ہو؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے، اللہ کا ایک رسول ہے، اور اس کی پیدائش اگر ایک مخصوص طریقے سے ہوئی ہے یا خرق عادت ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ خدا کا بیٹا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ تو تمام ان صفات سے پاک ہے، کیسے تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے؟ ان کی کتابوں میں سامعین اکرام ضمناً میں یہ عرض بھی کر دوں، کتابوں میں ان کا آیا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا، اے میرے بیٹے، ایسا کہا گیا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں وہ بیٹا ہے۔ آپ اگر صاحب اولاد ہیں مثال کے طور پہ، لیکن بازار محلے میں جا رہے، دوسرے شخص کا کوئی بیٹا آپ کو ملتا ہے، تو آپ اسے بیٹا کہہ کے، بیٹا میرا بھی یہ کام کر دو، تم بازار جا رہے ہو، تو اس بیٹا کہنے سے وہ آپ کا اپنا بیٹا تو نہیں ہو سکتا۔ بیٹا مطلب آپ اسے شفقت سے بیٹا کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو کتاب میں ان کی انجیل میں بیٹے کے لفظ آئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ خدا کا بیٹا، حقیقی بیٹا ہو گیا، بلکہ وہ شفقت کی وجہ سے اگر مخاطب بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اے میرے بیٹے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے یعنی متشابہات ہے، متشابہات کا مطلب آپ نے حقیقی معنی تو نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ تو یعنی طے شدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایسی صفت سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے تمام مادی صفات، اور اس سے وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور وہ وراء الورا ہے، اس کے متعلق تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔
تو یہ ساری حقیقتیں جو ہیں بیان ہو رہی ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقت ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، تمہیدی جملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور عمران کی اولاد کو تمام جہان والوں پر. آل عمران جو ہے، عمران دو گزرے ہیں تاریخ میں. ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام کی جو وہ تھی، یعنی مریم کی جو بیوی تھی، نہیں، مریم کی جو والدہ تھی، ان کے خاوند کا نام بھی عمران تھا. تو یہ دو عمران گزرے ہیں. تو عمران یہاں مراد جو ہے وہ آل ابراہیم و آل عمران. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو وہ تھے وہ زیادہ یعنی بزرگ تھے یا عمر میں پہلے تھے. تو یہاں وہ مراد ہے عمران جو ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد جو ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو نسل چلی ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے چن لیا تھا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. ذریتم بعدھا من بعد، یہ سارے ایک دوسرے کی اولاد ہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے اور دیکھتا ہے. اس میں مطلب یہ ہے کہ کسی کا اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھتا ہے. اچھا، اس قالت امرأۃ عمران، اب پھر عمران کا نام آ گیا، لیکن یہ عمران جو ہے وہ حضرت مریم کی یعنی والد ہوئے نا، حضرت مریم کے والد. تو جب عمران کی بیوی نے کہا، اس سلسلے میں جب بھی آ جاتا ہے تو یہ معنی ہم لیتے ہیں کہ اس سلسلے میں یہ بات قابل نوٹ ہے کہ جب کہا عمران کی بیوی نے، یعنی حضرت مریم کے ابو نے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، حاملہ ہو گئی. جب حمل ٹھہر گیا اور پوری طرح ہو گیا تو انہوں نے نظر مان لی. یہاں سے مراد یہ ہے کہ نظر ماننا جائز ہے. انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، نظر کر لو تو پھر پورا بھی کرنا ہوتا ہے. انہوں نے یعنی نظر مان لی کہ جو میرا حمل ہے اس کو میں اللہ کی راہ میں وقف کرتی ہوں. میں عورت ذات ہوں اور میں دین کا کام نہیں کر سکتی جیسا کہ کرنا چاہیے. میرا حمل ہوگا، میرا بیٹا ہوگا، تو وہ میں دین کے کام کے لیے وقف کرتی ہوں. تو یہ نظر انہوں نے مان لی اور اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں نے انی نذرت لک، میں نے آپ کے لیے نظر مان لی ہے جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، وہ آزاد ہوگا، یعنی میری خدمت سے آزاد ہوگا. فتقبل منی، آپ مجھ سے یہ نظر قبول کر لیجئے. انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ جو ہیں سننے والے اور جاننے والے ہیں. سمیع علیم کا توجہ رکھیں، دوسری مرتبہ ہے. یعنی میں نے تو نظر مان لی ہے، اب آپ کی مرضی ہے آپ قبول کرتے ہیں کہ نہیں. فتقبل میں یہ میں کہ یہ ناچیز میں نظر مان رہی ہوں آپ کے دین کی خدمت کے لیے، آپ کے لیے، تو آپ مجھ سے یہ قبول کر لیجئے. بے شک آپ سمیع ہیں، میری باتیں بھی سننے، میرے علیم ہیں، میرے دل کے جذبات سے بھی آپ واقف ہیں کہ میں اس میں خلوص ہے. فلما ودعتھا، حمل جب ہو گیا تو یعنی وضع حمل ہو گیا تو قالت رب انی وضعتھا انثی، بیٹی پیدا ہوئی. ان کا یہ خیال تھا کہ بیٹا ہوگا. جب بیٹی پیدا ہوئی تو تھوڑا سا ان کو دھچکا لگا کہ میں نے تو نظر مانی تھی، میرے خیال میں بیٹا ہوگا تو میں نے اس کی نظر مان لی. اب یہ ہے ایکسکیوز سی کر رہی ہیں کہ رب انی وضعتھا انثی، اے میرے رب میرے تو بیٹی پیدا ہوئی ہے.
لیکن آپ بہتر جانتے ہیں، واللہ اعلم بما ودعت، آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ لیکن لیس الذکر کالانثی، اب بیٹی جو ہے وہ لڑکے کی طرح تو کام نہیں کر سکتی دین کا، یا یہ جملہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ولیس الذکر کالانثی، اگر بیٹا ہوتا تو اس عورت کی طرح نہ ہوتا، اس عورت سے تو اس لڑکی کو میں نے قبول کر لیا ہے، اور اس سے ایک بہت بڑا کام ہوگا، اور اس سے اللہ کا پیغمبر پیدا ہوگا۔ لیس، دونوں کی طرف یہ ہم وہ کر سکتے ہیں، یا تو حضرت مریم کی والدہ کا کہ افسوس سے یہ بات کہہ رہی ہے لیس الذکر، اور یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ولیس الذکر کالانثی، دونوں طرف ہو سکتا ہے۔ وانی سمیتھا مریم، پھر والدہ مریم کہہ رہی ہیں کہ میں نے اس کا نام جو ہے مریم رکھ دیا، انی اعوذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اور میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان الرجیم کے اثر سے محفوظ رکھ آپ۔ فتقبلھا ربھا بقبول حسن، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے رب نے قبول کر لیا اس نظر کو اچھی طرح، وانبتھا نباتا حسنا، اور اس کی نبات یعنی پرورش کی اچھی طرح، اور ان کی کفالت کی زکریہ علیہ السلام نے۔ زکریہ علیہ السلام جو تھے وہ حضرت مریم کی والدہ، یعنی مریم کی والدہ اور حضرت زکریہ کی بیوی جو تھی، یہ دونوں بہنیں تھیں، یعنی یہ ایک طریقے سے خالو ہوئے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جو تھے یہ خالو ہوئے حضرت مریم کے۔ تو کلما، اب یہ ہے کہ اس میں واقعہ یہ ہے کہ جب کفالت میں دے دی، یعنی جب حضرت مریم کو دے دیا گیا، حوالے کر دیا گیا بیت المقدس میں، چونکہ وہ مرکز تھا اللہ کے دین کا، اس وقت وہ مرکز تھا، اور اس وقت یعنی حضرت زکریہ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے، اور ان کے وہ بھی تھے جو خطیب تھے یا امام تھے، ظاہر ہے پیغمبر امام بھی ہوتا ہے، تو انہوں نے ان کی کفالت قبول کر لی۔ اب اس کے ایک کمرے میں رہنے لگی، کیونکہ مسجد اور پھر مسجد کے ساتھ خادمین کے لیے گھر وغیرہ یہ انتظام ہوتے ہیں، تو حضرت مریم جو تھیں وہ ایک کمرے میں رہنے لگیں، ان کو ایک کمرہ دے دیا گیا رہنے کے لیے حضرت مریم کو۔ تو جب ان کا حال احوال پوچھنے کے لیے حضرت زکریہ علیہ السلام ایک مرتبہ گئے، تو محراب، کلما دخلا، جب داخل ہوئے زکریہ محراب وہ مسجد کی محراب کو ہم تو اس کو کہتے ہیں نا، لیکن محراب جو ہے عربی میں کمرے کو کہتے ہیں، یہ یاد رکھیں سامنے لکھنا۔ تو جب وہ اس کمرے میں گئے تو وجد عندہا رزقا، وہاں رزق رکھا ہوا تھا، یعنی ایسا رزق جو حضرت زکریہ علیہ السلام نہیں لائے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے بے حساب رزق عطا کر دیتا ہے۔ تو ہنالک دعا زکریا ربہ، اب یہ یعنی ایک ایسا معاملہ تھا، یعنی رزق، اور وہ بھی بے موسم کے پھل رکھے ہوئے تھے، تفسیروں میں آتا ہے کہ بے موسمی پھل رکھے ہوئے تھے، ایسے پھل جو اس موسم کے نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ ان کو یعنی بغیر کسی اسباب کے ان کو مہیا کر دیے تھے مریم کو۔ ظاہر ہے کہ مریم کا جو یعنی عیسیٰ کی ماں بننا تھا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ان کا درجہ تھا۔ بہرحال تو جب زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ بے موسمی پھل رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ایک یعنی اسباب کو توڑ دیا گیا ہے،
تو ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں ہنالک دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، تو یہ ایک موقع تھا، یعنی انہوں نے دیکھا کہ اس وقت اسباب منقطع ہو گئے ہیں اور رزق آ رہا ہے، تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ یہ ہوتا ہے عربی میں، یہ ہنالکا کا جب لفظ آتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے ظرف زمان اور ظرف مکان، یعنی وہ اس جگہ اور اس وقت، یہ خاص وقت ہوتا ہے۔ اور قبولیت کے سامعین کرام اوقات ہوتے ہیں، یعنی یہ بات نہیں ہے، قبولیت کے مختلف اوقات ہوتے ہیں، جیسے کہ جمعہ انسان پڑھ لیتا ہے تو شام تک ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ، حدیث کا باقاعدہ مفہوم ہے یہ کہ ایک بھی ہوتی ہے جس میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، یا صبح کے وقت ایسا اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ آسمان اول پہ آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دعا عطا کروں۔ تو مختلف اوقات ہوتے ہیں سامعین کرام، اور یہ بات جو ہے یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ قبولیت کے کچھ خصوصی اوقات ہوتے ہیں اور کچھ خصوصی جگہیں ہوتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نسبتاً اور جگہوں کے زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو میں عرض کروں، اللہ کی رحمتیں ہیں وہ خانہ کعبہ پر برستی ہیں، 100 اب وہ شمار مجھے تو یاد نہیں ہے، لیکن کچھ انوار جو ہیں وہ خانہ کعبہ پر ہوتے ہیں، کچھ اس کو دیکھنے والوں پر ہوتے ہیں، اس طرح مکس۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روضے کی یا مسجد کی وہ فضیلت آئی ہے وہاں نمازیں پڑھنے کی، حرم میں آپ نماز پڑھیں 1 لاکھ کے برابر ہیں، اور مسجد نبوی میں پڑھیں تو وہ 50,000، ایک نماز 50,000 کے برابر ہے۔ تو اب دیکھیں وہاں ظرف مکان ہے اور وہاں پھر ایکسٹرا آپ کو اس کے اجر ملتے ہیں۔ تو یہ ایک نقطہ ہے سامعین کرام۔ اسی طرح کسی اللہ والے کی آپ صحبت میں بیٹھیں گی یا بیٹھیں گے تو اس کے اپنے پھر اثرات ہوتے ہیں، اور اس جگہ کے تو ہر جگہ کے اپنے اپنے اثرات ہوتے ہیں، روحانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی۔ آپ ایک سینما گھر میں بیٹھیں گی تو اس کے اپنے اثرات ہوں گے، بد اثرات ہوں گے، بری صحبت میں بیٹھیں گی اس کے اپنے برے اثرات ہوں گے، اچھی صحبت میں بیٹھیں گے اس کے اپنے اچھے اثرات ہوں گے۔ لیکن یہ معاملہ تھوڑا سا ریئر ہے کہ یہاں اسباب کا تعلق کٹ گیا، اور اسباب کٹ کے جو ہے وہ پھل وغیرہ جو بھی رزق تھا اللہ تعالیٰ نے عنایت فرما دیا اس جگہ اور اس وقت۔ وہاں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تو یعنی عارفین ہوتے ہیں، پیغمبر جو ہے سب سے بڑے عارف ہوتے ہیں رحمت الہی کے، اور وہ جانتے ہیں کہ کس وقت کیا ہوتا ہے، تو اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، تو اس وقت دعا مانگی۔ ہنالک میں یہ مضمون ہے، ہنالک دعا زکریا رب، یہاں زکریا نے دعا مانگی اپنے رب سے۔ یعنی یہ دیکھیں کیا ان کو پتہ لگ گیا کہ اس وقت اسباب منقطع ہیں اور رحمت نازل ہو رہی ہے۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے بھی یہ بے موسم پھل تو نے مریم کو دیا ہے اور اسباب کے بغیر دیا ہے، مجھے بھی اولاد دے دے، پاک اولاد دے دے، آپ دعائیں سننے والے ہیں۔ اور اس وقت زکریا علیہ السلام کی جو وہ تھی، یعنی وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور بیوی ان کی بانجھ تھی، وہ بھی بوڑھی تھی، تو بظاہر اسباب میں تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت اور رحمت، اس میں تو کوئی چیز انک علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو وہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے تھوڑا سا فائدہ اٹھایا، دعا مانگ لی۔ رب
حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے بھی دے دینا اولاد پاک، تو دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ ہو گئی، اللہ کیا کیا دیر ہے، دعا قبول ہو گئی۔ فنادت الملائکہ، آواز دی ان کو فرشتے نے، وہ تو پیغمبر تھے، وہو قائم یصلی فی المحراب، کمرے میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، دعا قبول ہوگی، بیٹا منظور ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کو بیٹا دے دوں گا، بغیر اسباب کے دے دوں گا۔ اس وقت وہ بوڑھے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمہ ہوگا، وسیدن سردار ہوگا، وحصوراً یہ ضبط نفس والا ہوگا، ونبی من الصالحین، اور یہ صالحین نبی میں سے ہوگا، نبی ہوگا صالحین میں سے۔ اللہ کے فرشتے نے ان کو یہ ساری بشارتیں دے دی۔ انہوں نے پھر پوچھا واپس، رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، اے میرے رب کیسے ہوگا میرے، یعنی اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عادتوں سے واقف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسباب کو منقطع، یعنی حتی الامکان اسباب کے پردے میں کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ یہی ہے، بارش وہی برساتا ہے، لیکن دیکھیں کتنے اسباب ہیں اس کے لیے، سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، ہوائیں اوپر چلی جاتی ہیں نم والی، بادل بن جاتے ہیں، پھر وہ ہوائیں جو ہیں بادلوں کو لے جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے وہ برس جاتی ہیں۔ تو کام تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، لیکن اس کے لیے اسباب بنتے ہیں۔ اولاد دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے، لیکن اس کے لیے اسباب ہیں۔ تو یہاں یعنی انا یکون لی غلام، میرا بچہ کیسے ہوگا، اس کا مراد یہ نہیں ہے کہ یعنی وہ پوچھ رہے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، لیکن اب کیا میں نے کوئی دوائی کرنی ہے، یعنی اسباب کس حد تک ہم نے استعمال کرنے ہیں؟ کیا میں جوان ہو جاؤں گا یا بوڑھا رہ کے میں دوائی استعمال کروں گا؟ کیا طریقہ ہوگا مجھے تھوڑا سا بتائیے، تاکہ میں حتی الامکان اسباب کو استعمال کروں یا دیکھوں، یا آپ جو چاہتے ہیں اسی طرح ہم کریں۔ تو انہوں نے کہا رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، کیسے ہوگا، یعنی کیا ہم نے اس کے لیے طریقہ اختیار کرنا ہے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح ہوگا، نہ تم دوائی کرو گے نہ جوان ہوگے، اسی حالت میں نہ تمہاری بیوی دوائی کرے گی اور نہ جوان ہوگی، اسی طرح اسی حالت میں تم بوڑھے ہوگے، بیوی بانجھ ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عنایت کر دے گا۔ کیوں؟ اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ رب اجعل لی آیہ، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ رب اجعل لی آیہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن مجھے کچھ تو پتہ ہو، جب میرا بیٹا ہونے والا ہو تو مجھے کچھ تو پتہ ہو۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا ہے، آیتوں کا نشانی تمہاری بیٹا پیدا ہونے وقت کی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ جب وہ پیدائش کا وقت آئے گا یحییٰ کی تو تم 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے لوگوں سے، لیکن اشاروں سے، زبان تمہاری کنگ ہو جائے گی۔ یعنی یہ ایک نشانی ہے۔ بہرحال اس میں جو بھی حکمتیں اللہ تعالیٰ کی، ایک تو اللہ تعالیٰ کی جو خصوصی رحمت ہوتی ہے، تو اس وقت آپ بعض وقت دیکھیں کہ آپ کی یعنی بعض وقت ہو سکتا ہے کسی کو یہ تجربہ ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہوتی ہیں کہ زبان کنگ ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نشانی ان کے لیے رکھ دی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور آپ اپنے رب کو بہت بہت یاد کریں
اور اس کی تسبیح بیان کریں، اس کی پاکی بیان کریں صبح و شام۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کر دی۔ اب ہو گیا، ان کا بیٹا ہو گیا، اب مریم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ جب کہا فرشتوں نے، اب دیکھیں وہ ایک عورت ذات ہے اور فرشتے ان سے بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے فرشتے، اللہ تعالیٰ بات کر سکتا ہے فرشتوں کے ذریعے، یا اللہ تعالیٰ نے طریقے، یعنی بہت سے طریقے ہیں، لیکن یہاں فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے مریم ان اللہ اصطفاک، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، وطہرک، اور تمہیں پاک کیا ہے، واصطفاک، اور تمہیں فضیلت دے دی ہے، اعلیٰ نساء العالمین، اس موجودہ وقت میں جو عورتیں تھیں تمام عورتوں پر ان کو فضیلت دے دی۔ اے مریم تمہیں اس زمانے میں جو عورتیں موجود ہیں ان تمام پر تمہیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے دی ہے۔ اب کیا کرو؟ اے مریم اقنتی، اپنے رب کی اطاعت کرو، واسجدی، اس کے سجدہ کرو اس کے لیے، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو اور ہر طریقے سے اس کی بندگی میں وقت اپنا گزارو۔ اب یہ واقعہ ہو گیا۔ ذالک من انباء الغیب، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں۔ دیکھیں یہ غیب کی خبریں تھیں، جو یعنی ان تمام واقعات کو بیان کرنے کے بعد ان تمام واقعات کو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت کرنے کے لیے لا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمام واقعات آپ کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں، یہ تو غیب کی خبریں ہیں۔ اب یہ کون؟ یہ تو میں وہی کر رہا ہوں، نوح ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے رسول ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے اور آپ اس کے سچے نبی ہیں۔ ما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، آپ ان کے درمیان نہیں تھے جب وہ اپنے قرآن دازی کر رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ بات یہ تھی کہ جب حضرت مریم لائی گئیں تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا تھا، محبت تھی، ہر ایک کے دل میں ان کے لیے محبت تھی، اور بہت سے دعوے دار، یعنی مجاورین بیت المقدس میں بہت سے دعوے دار تھے کہ ہم نے ان کی کفالت کرنی ہے، ہم نے پرورش کرنی ہے، ہمارے پاس رہے گی۔ اختلاف و نزاع پیدا ہو گیا، ان میں ایک حضرت زکریا بھی تھے جو ان کے خالو تھے، تو فیصلہ یہ ہوا کہ قرآن دازی ہو، جس کا قرے پہ نام نکل آئے تو وہ ان کی کفالت کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ تو قرے میں نام جو ہے وہ ان کا نکل آیا، ان کے خالو کا۔ تو ما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، یعنی یہ خبر بھی آپ نے دی ہے، لیکن آپ ان کے درمیان تو نہیں تھے جب وہ قرآن دازی کر رہے تھے۔ ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ ان کے درمیان نہیں تھے جب وہ آپس میں بحث و نزاع میں مصروف تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ تو سامعین کرام، بہرحال یہاں تک ابھی مضمون پہنچا اور آگے جاری ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں کوشش کریں گے اس پر بات کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔